بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو کے کمنٹ باکس میں جو آپ حضرات نے سوالات کیے ہیں اپنے ناموں کے معنی جاننے کے لیے، تو اس کی ایک ویڈیو لے کر میں آج حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم نے بھی 2-3 نام آج بھی لیے ہیں جس کے معنی آپ کے سامنے بتا رہے ہیں۔ آج پہلا کمنٹ ہم نے جو لیا ہے معائشہ رحمان، انہوں نے پوچھا ہے کہ ماہی نام کیسا ہے، کیا یہ صحابیہ کا نام ہے اور اس کے معنی کیا ہے، اور کیا یہ نام رکھنا درست ہے؟ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ ماہی لفظ کی اسپیلنگ کیا ہے۔ آپ اس کو سمجھنے سے آپ کا پورے سب چیز واضح ہو جائیں گے۔ ماہی 2 طریقے سے لکھا جاتا ہے، ایک میم الف چھوٹی ہا اور یا ماہی، آپ اسکرین پر اس کو دیکھ سکتے ہیں چھوٹی ہا کے ساتھ ماہی، اور ایک آتا ہے ماہی میم الف بڑی ہا اور یا۔ ماہی اور ماہی صرف چھوٹی ہا اور بڑی ہا کا فرق ہے اس کے اندر، لیکن معنی کے لحاظ سے بہت زیادہ یہ فرق ہے۔ جو ماہی ہے یعنی چھوٹی ہا سے جو ہے اس کے معنی آتے ہیں مچھلی کے، اور یہ فارسی کا لفظ ہے۔ مچھلی کو ماہی کہا جاتا ہے، اور جو مچھلی مارنے والے ہوتے ہیں اس کو ماہی گیر کہا جاتا ہے۔ تو فارسی کا لفظ ہے اور اس کے معنی آتے ہیں مچھلی کے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک مچھلی جو ہے اگرچہ اللہ کی مخلوق ہے لیکن اس کا نام ہے، تو بہت اچھا نام آپ اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ بہت اچھا نام اگر آپ معنی کے لحاظ سے دیکھیں تو نہیں کہہ سکتے ہیں چھوٹی ہا سے جو لکھا جائے گا اس کو۔ ہاں اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتے ہیں چونکہ اللہ کی مخلوق کا نام ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی جگہ اگر آپ رکھ ہی رہے ہیں تو کوئی دوسرا نام رکھ لیں۔ نام بہت سارے ہیں اس دنیا کے اندر، آپ اگر رکھنا چاہتے ہیں تو کوئی دوسرا نام رکھ لیں۔ اگر رکھ لیا ہے پہلے سے اور ڈاکومنٹس وغیرہ سب بن گئے ہیں تو پھر آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اور جو دوسرا لفظ ہے اس کے ساتھ ماہی یعنی بڑی ہا سے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے ماہی، جس کے معنی آتے ہیں مٹانے والا، ختم کرنے والا۔ اب مٹانے والا، ختم کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صفاتی نام کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ عرب ملک سے کفر کا خاتمہ کیا تھا، بتوں کا وہاں سے خاتمہ کیا تھا، اور کفر و شرک کو وہاں سے ایک طرح سے یوں سمجھو کہ ختم کر دیا تھا۔ اور دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں، ان کے آنے کے بعد پچھلی تمام شریعت جو ہیں وہ منسوخ ہو گئی ہیں، گویا کہ اس میں ختم ہو گئی ہیں۔ اگر وہ اس دنیا کے اندر ہیں بھی تو اس پر قیامت تک ایک مسلمان کے لیے عمل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ وہ اگر ہم اس کو مانیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے لیکن عمل اس پر نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے پچھلی جو تمام کتابیں تھیں، آسمانی کتابیں، صحیفے، وہ تمام کے تمام ایک طرح سے منسوخ ہو گئے ہیں، ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ابھی اس دنیا میں جو بھی عیسائیت کے ماننے والے ہیں یا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، یہودی ہیں، وہ اگر کہتے ہیں کہ ہم دین برحق پر ہیں تو وہ دین برحق پر نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور آخری نبی کے آنے کے بعد پچھلی تمام امتوں کی نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے، ان کو مٹا دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے یہ ماہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ماہی رکھا گیا ہے کہ وہ پچھلے دین کو اور پچھلی تمام شریعت کو مٹانے والے، ختم کرنے والے ہیں، کفر و شرک کو ختم کرنے والے اور مٹانے والے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز اور سمجھنا ضروری ہے کہ ماہی چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، تو یہ نام جو ہے آپ لڑکیوں کا نہ رکھیں۔ یہ آپ اگر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ لڑکے کا نام رکھ سکتے ہیں۔ میں نے جیسا کہ آج دیکھا تھا دارالعلوم دیوبند کی سائٹ پر بھی اس کے بارے میں کسی صاحب نے پوچھ رکھا تھا، تو وہاں پر بھی جواب یہی دیا گیا ہے کہ اگر آپ نام رکھنا چاہتے ہیں تو محمد ماہی کر کے رہ سکتے ہیں، اور عبد الماہی نہ رکھیں، چونکہ عبد کے معنی پھر بندگی کے آ جائیں گے، ماہی کا بندہ ہو جائے گا، تو عبد الماہی نہ رکھ کر کے محمد ماہی آپ لڑکے کا اگر نام رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ لڑکی کا نام جو ہے ماہی نہ رکھیں، چونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی نام ہے وہ مردوں کے لیے ہے، وہ عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اگلا نام محمد فارس صاحب پوچھتے ہیں، انہوں نے کمنٹ کیا تھا ویڈیو کے نیچے، ہمارے کوئی سبسکرائبر ہیں، کہ فبیہہ فاطمہ نام کیسا ہے، پلیز بتائیں۔ تو یہ نام جو ہے آج کل بہت زیادہ فیمس ہو رہا ہے، بہت زیادہ لوگ رکھ بھی رہے ہیں، اور اس کے معنی اگر گوگل پہ جا کے تلاش کریں گے تو اس کے بہت سارے معنی وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، اللہ کا تحفہ، اللہ کی روشنی، جنت کا پھول، اور یہ بہت سارے ایسے الٹے سیدھے معنی لکھے ہوئے ہیں، جبکہ آپ حوالے کے ساتھ اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ حوالے نہیں بتا پائیں گے کہ آخر یہ معنی جو بتا رہے ہیں کون سی کتاب سے، کون سی ڈکشنری سے بتا رہے ہیں، وہ نہیں بتا پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فبیہہ نام جو ہے یہ نام رکھنے کے لیے ہے ہی نہیں۔ قرآن میں جہاں پر بھی آیا ہے فبیہہ لفظ، تو وہاں پر وہ ایک طرح سے ضمیر کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی اشارے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ فبیہہ یہ الگ الگ لفظ ہے، فا الگ ہے، با الگ ہے، اور ہا الگ ہے۔ فا کے معنی آتے ہیں پس، با کے معنی ساتھ، اور ہا کے معنی اس عورت کی طرف اشارہ کر کے۔
تو فبہا کا معنی اگر آپ دیکھیں تو معنی کے لحاظ سے یہ ہوگا پس اس عورت کے ساتھ. آپ دیکھیں نام کے اعتبار سے کوئی معنی اس کا نہیں بن رہا ہے، نام رکھنے کے اعتبار سے کوئی میننگ اس کا نہیں بن رہا ہے. تو گویا کہ یوں لفظ ہے فبہا لفظ جو لوگ بھی اس کے نام رکھتے ہیں تو یہ نام رکھنا بالکل بھی درست نہیں ہے. قرآن میں اگرچہ آیا ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو لفظ قرآن میں آ گیا ہے اس کو نام رکھنے کے لیے صحیح ہو جائے. جیسے ذالکہ، ذالکہ کے معنی وہ ہیں، تو اب ذالکہ کوئی آدمی نام رکھنا چاہے نہیں رکھ سکتا ہے. ہوا، ہوا کے معنی وہ، تو یہ بھی نام اگر کوئی رکھنا چاہے نہیں رکھ سکتا ہے. ہیا، وہ کوئی نام رکھنا چاہے نہیں رکھ سکتا ہے. اگر یہ چھوٹا لفظ آدمی کو لگ رہا ہوگا بھائی رکھ لو، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں، یہ ضمیر کے لیے وہاں پر اشارے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. نام رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نام کے معنی بھی اچھے ہوں، تاکہ اس بچے کے اوپر جس کا آپ نام رکھنا چاہتے ہیں اس کے اوپر بھی اچھے اثرات پڑ سکتے ہیں. فبہا نام آپ نہ رکھیں، یہ نام بالکل بھی اس معنی کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے. فاطمہ نام آپ رکھ لیں، یا فاطمہ کے ساتھ کوئی اور ٹائٹل جوڑ کر کے آپ رکھ لیں جو صحیح اور جائز ہو. یا اور بھی بہت سارے نام ہیں، قرآن و حدیث کے حوالے سے بھی نام ہیں، قرآنی نام بھی ہیں جو قرآن کے اندر بتائے گئے ہیں. بہت سارے نام ہیں، ہم نے اپنے چینل پہ بھی اس تعلق سے کئی ساری ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں نام کے تعلق سے. بیبی نیم کے نام سے آپ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، وہاں جا کر آپ دیکھ لیں. تقریباً آپ کو 10 سے 15 ویڈیوز آپ مل جائیں گی جہاں پر نام کے تعلق سے ہم نے ویڈیوز بنا رکھی ہیں، اور الحمدللہ آپ حضرات نے ان تمام ویڈیوز کو پسند بھی کیا ہے. تو بہت اچھے اچھے پیارے پیارے نام صحابیات کے، صحابہ کرام کے، اور صحابہ صحابیات کے علاوہ جو اچھے اچھے نام ہیں جن کے معنی اچھے ہیں، جن کی نسبت اچھی ہے، ان ناموں کے بھی ہم نے معنی بتا کر کے ان کی پوری پلے لسٹ دے رکھی ہے. آپ وہاں سے دیکھ کر بھی کوئی اچھا سا دوسرا نام چوز کر لیں. چھوٹے نام کے چکر میں اور سننے میں اچھا لگ رہا ہے تو اس لیے نہیں رکھنا چاہیے. نہیں، آپ اس کے معنی کو دیکھیں، چونکہ معنی کا، نام کا بچوں کی زندگی پر اثر پڑتا ہے. اس لیے نام رکھنے سے پہلے یہ تمام چیزوں کو آپ ضرور ذہن میں رکھیں، اس کے بعد نام رکھیں. کیونکہ نام ایک بار آپ نے رکھ دیا نا تو اس کا پھر برتھ سرٹیفکیٹ بن گیا، آدھار کارڈ بن گیا، پین کارڈ بن گیا، تمام ڈاکومنٹس بن گئے، تو اس کے بعد پھر اس کو چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے. اس لیے نام رکھنے کے وقت میں ہی آپ کو کوشش کرنی ہے کہ جو بھی اچھا سے اچھا، پیارا سے پیارا نام ہے اس کی اسپیلنگ بھی درست کر کے، تمام الفاظ کو درست کر کے، میننگ کو دیکھ کر کے اس کے بعد پھر آپ نام رکھیں، تاکہ بعد میں آپ کو کسی بھی طریقے سے پریشانی نہ اٹھانی پڑے. اس کے اندر سب سے پہلی کوشش آپ لوگ یہ کیا کریں، آپ کے قریب میں اگر کوئی عالم ہے، کوئی آپ کے تعلقات میں کوئی عالم ہے، مفتی ہیں، یا کوئی نہیں ہے تو آپ کے قریب میں جو مسجد ہے، مسجد کے امام تو ہوں گے ہی، وہاں پر آپ چلے جائیں اور ان سے پوچھ لیا کریں کہ ہمیں اپنی بچی کا یا بچے کا کوئی اچھا سا پیارا سا نام بتا دیجیے جو قرآن و حدیث کے اندر جس نام کے بارے میں بتایا گیا ہو وہ نام ہم رکھنا چاہتے ہیں. یا اچھے نام یا اچھے میننگ، اچھے معنی والے جو نام ہیں وہ نام آپ بتا دیں. ان سے پوچھ کر آپ نام رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی پھر سوچنے سمجھنے کی، یہاں وہاں سے زیادہ پوچھنے پاچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں، اگر آپ گوگل بابا سے پوچھ کر کے رکھیں گے تو پھر آپ کو یہ پریشانی آئے گی. یہ کچھ نام جو میں نے اپنی پیچھے بھی کچھ اپنی ویڈیوز کے اندر میں نے ڈالا ہے، 21-22 نام تھے جو غلط نام ہیں. سننے میں بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کو، لیکن وہ ناموں کے معنی صحیح نہیں ہیں، ان ناموں کی نسبت صحیح نہیں ہے. تو اس وجہ سے ان ناموں کو بھی ہمیں رکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اگر آپ ان ناموں کو رکھیں گے تو آگے چل کر آپ کے بچے کی زندگی پر اس کے اثرات پڑیں گے، تو وہاں پر پھر آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس لیے بچیوں کے نام رکھنے سے پہلے ان تمام چیزوں کو آپ حضرات ضرور غور و خوض کر لیا کریں، تلاش کر لیا کریں. اچھے سے اچھا نام جب گھر میں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، پہلے سے ہی آپ ایک لڑکے کا نام، ایک لڑکی کا نام سلیکٹ کر کے رکھ لیں، تاکہ آپ کو بچے کی پیدائش کے بعد ہڑبڑاہٹ نہ ہو کہ کیا نام رکھے کیا نہ رکھے. پہلے سے آپ اس کو کر کے رکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو بہتر سے بہتر جو بھی نام ہے وہ رکھنے میں اس سے مدد مل جائے گی. امید ہے تمام چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. کچھ چیزیں اگر سمجھ میں نہیں ہے تو آپ کمنٹ باکس کے اندر آپ لکھ کر بھیج سکتے ہیں، یا اسی طریقے ہمارے ای میل آئی ڈی پر بھی آپ بھیج سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے، آپ اگر کسی نام کے معنی جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آپ ضرور کمنٹ کریں، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.